فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی شیطان نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے اور کئی سال جنت میں رہے۔ ایک روایت یہ کہ 500 سال تک جنت میں رہے، چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں آنا تھا۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا، اور جب آپ اس درخت کو بھول گئے تو پھر شیطان نے کہا کہ آپ یہ درخت کھا لیں، اور آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. So Shaitan made both of them err therein, and caused them to be taken out of their abode. Meaning that Shaitan caused them to be removed from where they were living. That is, Shaitan caused them to be removed from paradise, from Jannah. The commentators state that Sayyidina Adam alayhi salam entered paradise and remained there for several years. One narration states that he alayhi salam remained in paradise for 500 years. Since Allah subhanahu wa ta'ala had already said that he would appoint a deputy on the earth, Adam alayhi salam had to come to the earth. A reason for this occurred when Adam alayhi salam was caused to forget, and when he alayhi salam forgot about that tree, Shaitan said to him that he should eat from that tree, and then he ate from its fruit. اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، 16واں پارہ۔ وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے عہد لیا آدم سے اس سے پہلے، فَنَسِيَ، تو آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، آپ کو بھلا دیا گیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام بھول سے ہو جائے تو اس میں گرفت نہیں ہوتی، جیسے کسی نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ بھول گیا اور کھا پی لیا، تو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے پلایا، روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کے امتحانات سخت ہوتے ہیں، تو آپ کو منع کیا گیا اور پھر آپ کو بھلا دیا گیا، اور آپ اس درخت کے قریب گئے اور آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر آپ پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہی درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا، اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے۔ This is mentioned in Surah Taha, verse 115. And indeed we had already taken a covenant from Adam before, but he forgot, and we did not find in him firm intent. This means that Adam alayhi salam did not do this deliberately. Rather, he was caused to forget. The legal ruling is that if a deed happens out of forgetfulness, then there is no accountability for it. For example, if someone is fasting and forgets that he is fasting and then eats or drinks, then according to the blessed hadith, it is said that Allah subhanahu wa ta'ala fed him and Allah subhanahu wa ta'ala gave him drink, and the fast is not affected. The trials of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala are very severe. Adam alayhi salam had been forbidden to go near the tree. Then he was caused to forget, and he went near the tree and ate from its fruit. After that, it became clear to him that this was the very tree from which he had been forbidden, and then he was sent out of paradise into this world. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو آپ کو دنیا میں تو آنا تھا۔ یہ ایک ظاہری سبب ہو گیا جس میں آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا،
مگر اللہ والوں کی شان بڑی بلند و بالا ہے. آپ روتے رہے اور کئی 100 سال تک روتے رہے. اللہ والوں کی شان عظیم ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں داخل ہوئے. سیدھا پاؤں رکھنے کے بجائے الٹا پاؤں رکھ دیا تو غیب سے ندا ہوئی، اے ثوری، اے میرے بیل، ہمارے گھر میں آنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. تو حضرت سفیان ثوری سمجھ گئے کہ مجھے قرب الہی کی منزل ملی ہے اور یہ مجھ پر خاص کرم ہے. جب کرم ہوتا ہے تو ان کے امتحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کہتے تھے کہ میرے نام کے آگے سوری لگایا جائے، جس کے معنی ہے میرا بیل، تاکہ انہیں وہ ندا یاد آئے. حالانکہ دیکھیں، مسجد میں سیدھا قدم داخل ہوتے وقت رکھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھول گئے تھے، اور بھول پر تو ویسے بھی گرفت نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کے معاملات جدا ہوتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا، اس میں آپ پھر کئی 100 برس تک روتے رہے. Allah subhanahu wa ta'ala had already declared before the creation of Sayyidina Adam alayhi salam that he would appoint a deputy on the earth. Therefore, Sayyidina Adam alayhi salam was destined to come to the world. This became an apparent reason for it. In this, there was no fault of his or no mistake, and therefore there was no sin. Yet, the rank of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala is extremely high. And therefore Sayyidina Adam alayhi salam, after committing this, wept for many hundreds of years. The status of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala is very great. There's another story to show this. It is narrated that Sayyidina Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala once entered the masjid, and instead of placing the right foot first, he placed his left foot first. Then a voice from the unseen called out, "O Thawri, you do not even know the manner of entering my house?" Sayyidina Sufyan al-Thawri then understood that he had been granted closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah subhanahu wa ta'ala grants closeness to someone, then the tests also become greater. Sayyidina Sufyan al-Thawri became so pleased with this incident that after this he would say that the title Thawri, which means bull, should be added to his name, so that he would remember that call which was given to him when he forgot to place his right foot inside the masjid first. Although placing the right foot first inside the masjid is not an obligatory act, and Sufyan al-Thawri had forgotten, he hadn't done this deliberately, and there is no accountability for forgetfulness. However, remember, the dealings of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala are different. And therefore, when this matter occurred to Sayyidina Adam alayhi salam, he wept for many hundreds of years. یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی. ازلہ یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب بندہ پھسل جائے اور کوئی اسے پھسلا دے اور اس میں پھسلنے والے کا اختیار نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ پھسلا نہ ہو. جیسے آپ چل رہے ہوں اور پاؤں بے اختیار پھسل جائے اور آپ گر جائیں تو اس میں پھسلنے اور گرنے میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. تو فَأَزَلَّ، شیطان نے انہیں لغزش دی. تو ازلہ ایسی لغزش کو کہتے ہیں کہ جس میں سامنے والا اپنے اختیار سے وہ کام نہیں کرتا. تو قرآن مجید فقان حمید کا یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو بھلا دیا گیا. قرآن کی آیت بھی یہ بیان کرتی ہے، یہ لفظ بھی بیان کرتا ہے، اور تفاسیر بھی اس کو بیان کرتی ہیں. This verse of Surah Al-Baqarah uses the words فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. The word فَأَزَلَّهُمَا is used when someone slips and another causes him to slip. But the one who slips does not do so intentionally. For example, when someone is walking and his foot suddenly slips without intention and he falls, then the slipping and falling are not by his choice.
Thus, the wording of the Qur'an itself shows that Sayyidina Adam alayhi salam did not do this intentionally. Rather, a situation occurred in which he was caused to forget. The Qur'anic verse indicates this. The wording in the verse itself indicates this, and the many tafasir of the Qur'an also clarify this incident.